آپ نے کبھی کسی ایسی بیٹل کے بارے میں سنا ہے جس میں ایک چھوٹی سی آرمی نے ایک بہت بڑی آرمی یا امپائر کو ہرا دیا؟ ایسا لگتا ہے کہ کسی مووی کا سین ہے، رائٹ؟ بٹ یہ ایک ریئل لائف سٹوری ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایپک اور ہسٹرک بیٹل کی، جو کہ ہے بیٹل آف یرموک، یعنی کہ جنگ یرموک۔ یہ کہانی ہے کریج، اسٹرینتھ اور انشیکیبل فیتھ کی۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ 636 سینچری کے زمانے میں ایک طرف ہے دنیا کی سب سے بڑی پاورفل امپائر اور دوسری طرف ہے مسلم، جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں۔ اور یہ لوگ صرف پاور کے لیے نہیں بلکہ جسٹس اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، بیزنطینی سولجر 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھے، جبکہ مسلمان صرف 30,000۔ لیکن مسلمز کے لیے یہ صرف نمبرز کا گیم نہیں تھا، یہ ان کے ایمان کی طاقت اور اللہ پر بھروسے کی کہانی تھی۔ اب اس سب کو سمجھنے کے لیے مسلم لیڈرز کا انٹروڈکشن تو بنتا ہے، جو کہ مسلمز آرمی کو لیڈ کر رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ہم سورڈ آف اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی تلوار کہتے ہیں۔ وہ ایک ایسے جنرل ہے جو کبھی بھی کسی بھی بیٹل میں نہیں ہارے، اور ان کے ساتھی بریو کمپینینز جیسے کہ ابو عبیدہ بن جراح اور زبیر بن عوام رضی اللہ، اور یہ سب مل کر صرف ایک مشن کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ سب کچھ صرف ایک وار نہیں تھا بلکہ ایک اسٹریٹجی تھی، اور یہ بالکل ماسٹر کلاس تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ نے اپنی آرمی کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ اس طریقے سے مسلمز کبھی ریٹیٹ کرتے اور کبھی سڈن اٹیک کرتے۔ اس طریقے سے دشمن کنفیوز ہو گئے اور انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اس طرح وہ 5 دن تک لڑتے رہے اور چھٹے دن مسلمانوں نے اپنا فائنل اٹیک کیا۔ بیزنطینی سولجرز جو اپنی تعداد میں بہت زیادہ تھے لیکن وہ ٹوٹلی اوور والیوم ہو گئے۔ مسلمز کی یونائٹی اور ہمت کے آگے وہ بھی ٹک نہیں سکے، یعنی کہ مسلمانوں نے اپنی یونٹی اور انکریج اور فیتھ کے ساتھ 1 لاکھ کی امپائر کو بھی ہرا دیا۔ یہ تھا اس وقت کمپینینز کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور آپس میں اتفاق۔ اس وکٹری کا صرف ایک امپیکٹ نہیں تھا، اٹس چینج ہسٹری۔ بیزنطینی امپائرز نے یہ جنگ ہارنے کے بعد سیریا کا کنٹرول مکمل طور پر کھو دیا۔ مسلمز نے اپنی طاقت، فیتھ اور لیڈرشپ کے ذریعے، یعنی اس کے بعد اسلام فلسطین اور دوسرے ایریاز میں بھی پھیل گیا۔ تو جنگ یرموک ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اگر چیلنجز بڑے بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ پر اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ چاہے آپ کے سامنے کتنی بھی بڑی امپائر ہو، آپ کو خود پر اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی بھی مسئلے کو ایک ٹیم ورک کر کر سولو کریں گے تو آپ اسے اچھے طریقے سے سولو کر پائیں گے۔ خالد بن ولید نے دعاؤں کے ساتھ ساتھ پراپر پلاننگ بھی کی اور اس کے علاوہ ایک بہترین ایکشن بھی لیا۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو لگے کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے یا آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ ٹیم ورک سے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے اور خود پر بھروسہ کرنے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں اور بڑی سے بڑی طاقت کو بھی ہرا سکتے ہیں۔ آپ نے جنگ یرموک کی سٹوری سے کیا سیکھا؟ لیٹ می نو ان کمنٹ سیکشن۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی زندگی میں جنگ یرموک کے لیسن کو ضرور اپلائی کریں۔ فیتھ، یونٹی اور پاور کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ مت کریں۔